کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو چاہو کرو, جی ہاں, تو اس کی اجازت سے ہوگا یا بغیر اجازت کے ہوگا؟ یہ اجازت سے ہوگا. پھر یہی اس نے کہا ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جی ہاں, جو چاہے کفر کرے, جو چاہے حق کو پکڑ لے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک شخص جب کفر کرتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی خواہش کے مطابق کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کھول کر یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی تھیں, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس قسم کے مخمصوں میں آپ پڑ جائیں گے. خواہش کی تقدیر اور چیز ہے اور علم کی تقدیر اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں, یہ ایک تقدیر ظاہر ہو گئی. لیکن یہ خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعض لوگ گند کریں اور بعض لوگ میری بغاوت کریں. اجازت کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجازت نہ ہوتی تو یہ نہ کر سکتے, یہ کہا جا سکتا جی ہے. بالکل. مگر اجازت دینے والے پر ان کے کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ یہ کریں. اسکول میں جب استاد پڑھاتے ہیں تو بچے کو ایک قسم کی اجازت ہے, زیادہ پڑھے کم پڑھے, توجہ سے پڑھے عدم توجہ کرے, یہ اجازت ہے اس کو. جی ہاں. ورنہ اس کے ہر معاملے میں بے انتہا دخل دیا جاتا. اس اجازت کے نتیجے میں بعض بچوں کو استاد فیل کرتا ہے, اور اس میں قصور کس کا ہے, اجازت دینے والے کا یا اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے کا؟ بس پھر یہی تقدیر کا, اسی قسم کا تقدیر کا تعلق بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات اس فار ایگزامپل کسی کی وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, جو کوئی آدمی حد سے بڑھ رہا ہے, فار ایگزامپل اسلام کے خلاف یا کسی چیز کے خلاف, اس کا خاتمہ چاہتا ہے آدمی کا. فار ایگزامپل دوسرا آدمی اٹھ کے اس کو کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, وہ اس کو ختم کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے. جو آدمی غلط کام کر رہا ہے, جس آدمی کے تھرو یہ بات ہوئی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی. نہیں, وہ بھی قصوروار ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ اجازت دی, اس شخص کے اپنی نیتیں بھی تھیں کچھ, اور ان نیتوں کے مطابق اس کو جزا ملے گی. ایک شخص جو اس نیت سے کسی کو مارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جیسا کہ جنگ میں مسلمانوں نے دوسروں کو مارا, ان کی نیت کے نتیجے میں قتل کا فعل قابل تحسین بن گیا. لیکن ایک شخص بری نیت سے مارتا ہے, خواہ فعل اپنی ذات میں اچھا ہو, جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے اس کو ضرور سزا ملے گی. اور جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے وہ اچھا واقعہ رونما ہوگا. ایک آدمی غلطی سے قصوروار دونوں کسی قاتل کو مار دے گا, جی, تو قاتل کی سزا تو مل گئی نا, لیکن اس شخص کو اگر قانون نے اختیار نہیں دیا تھا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے اس کو اپنی نیت کے مطابق جزا ملے گی. اس کے اپنے گناہوں کا کرتا اس کا اس صورت میں پیش آیا اس کے سامنے کہ اس نے کسی کو مار دیا اور اسے قانون گرفت میں آ کے سزا ملی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور گناہوں کی پاداش میں اس سزا کا مستحق ہوا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کر لیا ہو. جس طرح حکومتیں بھی بعض دفعہ مجرموں سے جرموں کے کام لیتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل سمجھ. لیکن اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے پھر. جی.